تہجد پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے۔ اگر اللہ تمہیں تہجد کا پابند بنا رہا ہے تو سمجھو اللہ تمہیں بہت جلدی اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا ہے۔ تمہارے ایک آنسو کے بدلے وہ مسکرا کے تمہیں ساری خواہشوں پہ کن کہہ دیتا ہے۔ ایسی محبت تم سے صرف تمہارا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ رد نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا صبر تو کر۔ تو اللہ رشک کرتا ہے اس جواب پہ اور فرماتا ہے میرا ایک بندہ تھک گیا ہے تو وہ آج مجھ سے ملنے آ رہا ہے، مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے اور میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آ رہا ہے، سننے اور سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری ہر دعاؤں پہ کن کہنے ہی والا ہو، اور جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی۔ تو سمجھ جاؤ نا، اب اللہ بس تم سے صبر مانگتا ہے، تو بس تھوڑا صبر اور۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دوا دینے پر مجبور ہو جائے۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجیے، اللہ سے خود مانگے، دے دے تو شکر کریں، نہ دیں تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوائے حسنہ کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتی سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں، جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے، بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے، بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو، اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ تہجد و محبت کا آخری مرحلہ ہے جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کے جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل آتا ہے اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پہر کی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں، اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان منادی اذان دیتا ہے جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادی دیتا ہے۔ فرض نماز کے لیے ندا کو تمام انسان سنتے ہیں جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش بخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔